إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا نہیں چھوڑا بلکہ دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معزز سامعین و سامعات، صحابہ کرام یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں
جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ قرآن اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب کہ اگر جنات اور انسان مل کر بھی اس جیسی کوئی کتاب، کوئی صورت لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے۔ وہ قرآن جس کے متعلق خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، اس مقدس کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں، متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ستائش بیان کی، ان کی بڑائی بیان کی اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہے۔ جب کوئی وحی آتی تھی تب اس وحی کے سب سے پہلے مخاطبین جو ہوتے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام کے دور میں ایمان لانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی صحابہ کرام ہی تھے۔ پتہ چلا وحی الہی کے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی آتی تھی اس کے سب سے پہلے مخاطبین جو تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے کانوں سے سننے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کو پہنچایا۔ جو حدیثیں ہم تک پہنچی یہ پہنچانے والے ہم تک جو تھے یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی مال و دولت، اپنا اہل و عیال، اپنا گھر بار، دنیا کے تمام قسم کی آرائشیں، دنیا کی تمام قسم کی سہولتیں، تمام سہولتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے اور اطاعت و فرما برداری کی ایسی مثال قائم کر دی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شراب جب حرام ہوئی، جب آپ صلی اللہ رب العالمین کا حکم ہو گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا، تمام صحابہ کرام نے مدینے میں اپنی گلیوں میں اپنی شرابوں کو بہا دیا، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گیا اور آج ہم لوگ جو ہے نشہ کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عادت لگ گئی ہے، ہم دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے۔ جب پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو ہم نے زبردستی کی اس کی عادت کیوں لگائی؟ یہ ہمارے لیے کہاں سے درست ہوا کہ ہم اس کی عادت لگائے؟ صحابہ کرام جب شراب حلال تھی اس وقت پیتے تھے، لیکن جیسا ہی حکم ہوا کہ شراب حرام ہے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہم دھیرے دھیرے شراب چھوڑ دیں گے، ہم پینا کم کر دیں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا اور اس کو ترک کر دیا اور اطاعت و فرما برداری کی بے مثال قائم کر دی۔ معزز سامعین و سامعات، ہم صحابہ کرام کے فضائل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو مناسب ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو بھی سمجھیں کہ آخر صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحابی کی بہت ہی بہترین تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصحابی، صحابی وہ شخص ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس شخص کی وفات حالت اسلام پر ہوئی ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ ابھی اس تعریف میں وہ تمام لوگ صحابی کے فہرست میں شامل ہوتے ہیں
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. اب چاہے وہ ملاقات طویل ہو، بڑی لمبی ملاقات ہو، یا ملاقات مختصر ہو، چاہے اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا روایت نہ کی ہو، چاہے اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہو، وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، گرچہ مختصر وقت کے لیے، گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت نہیں کیے، لیکن اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت ایمان میں ملاقات کی ہے اور ان کی وفات اسلام پر ہوئی ہے تو وہ شخص جو ہے صحابی ہے. لیکن اگر کوئی کسی شخص نے حالت ایمان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور بعد میں جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہو، اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے شرک کے راستے کو اپنایا ہو تو وہ شخص صحابی نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی. آئیے ہم چند فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چند آیتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہ اولین لوگ مہاجرین اور انصار میں سے پہلے لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے گئے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر ہم اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے لوگ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر، اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں ہجرت کی ہو، مدینہ میں ہجرت کی ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے مہاجر کہا جاتا ہے. اور دوسرے لوگ انصار کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کافروں نے بہت زیادہ ان پر ظلم کیا، مدینہ چلے گئے، تب مدینہ میں جن صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی، ان کو اپنی پراپرٹی میں، اپنے گھر میں حصہ دیا، ان کا استقبال کیا، ان کے لیے جو ہے کافی ساری چیزوں کا انتظام کر دیا. تو یہ جو مدینہ کے صحابہ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کیے تھے، چونکہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کیے تھے انہوں نے اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے تمام مال و دولت کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دین کو بچانے کی خاطر مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور اپنے دین کے خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی. ان کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں تھا. تو جو مدینہ میں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جنہوں نے مکہ سے مدینہ آنے والے صحابہ کرام کی مدد کی، اپنے مال میں ان کو شریک ٹھہرایا، اپنے گھر بار میں ان کو شریک ٹھہرایا، ان صحابہ کرام کو جو مدینہ میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرے لوگ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے سابقین اولین کی، مہاجرین اور انصار کی جو ہے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیروی کی ہو، ان کے نقش قدم پر چلے ہو، وہ لوگ متبعین ہیں. اس میں وہ تمام لوگ خیر القرون صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے زمانے، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اللہ رب العالمین نے ان تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو دو خوشخبریاں دی. سب سے پہلی خوشخبری دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین جو ہے ان سے راضی ہو گیا. کن سے؟ مہاجرین سے جنہوں نے دین کی حفاظت کی خاطر مدینہ ہجرت کی، انصار سے جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی، اور تیسرے متبعین جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. قیامت تک آنے والے جتنے لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گئے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گئے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی خوشخبری دی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اور دوسری خوشخبری اللہ رب العالمین نے یہ دی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو کہ اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ توبہ کی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ اللہ رب العالمین نے توجہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے انتہائی تنگ دستی کے ماحول میں، انتہائی تنگ دستی کے حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ کچھ لوگوں کے دل جو ہے تزلزل کے شکار ہوئے۔ وہ حالات اتنے سنگین حالات تھے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر اتنے سخت حالات تھے، اتنے سخت حالات تھے کہ کچھ صحابہ کرام کا ایمان ڈگمگانے لگا، ان کے دل جو ہے تزلزل کے شکار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم تاب علیہم، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان پر جو ہے توجہ دی، انہ بہ رؤوف الرحیم، اللہ رب العالمین ان کے اوپر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ سختی کا ماحول کیا تھا، یہ تنگ دستی کا ماحول، یہ کون سا ماحول تھا؟ آئیے ہم صحیح مسلم کی روایت کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ جو سختی کا، تنگ دستی کا جو عالم تھا، ماحول تھا، یہ واقعہ جو بیان کیا جائے یہ غزوہ تبوک کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ غزوہ تبوک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران جو ہے ہم شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے، صحابہ کرام کو بہت بھوک لگ گئی تھی۔ اصل میں اس جنگ میں جو ہے سواریاں کم تھی اور جنگ کرنے والے صحابہ کرام، سوار لوگ جو تھے یہ زیادہ تھے، کافی تنگ دستی کا ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم شدید بھوک میں مبتلا ہونے لگ گئے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اونٹ کو جو ہے قربان کریں، ان کو ذبح کریں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے، ہماری بھوک کا کوئی انتظام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ کو ذبح کر دیا گیا، کھانے کے لیے اونٹ کو ذبح کر دیا گیا تو ایسی صورت میں ہمارے پاس سواریوں کی مزید قلت ہوگی، ہمارے پاس سواریاں اور کم ہوگی۔ تو کہا کہ اچھا ہوگا کہ آپ جو ہے کہ سب کو بولے کہ تمام لوگ اپنا اپنا کھانا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر ایک جگہ پر جمع کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان لگانے کا حکم دیا، تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر اس دسترخوان پر رکھ دے۔ کوئی صحابی آتا ایک مٹھی کھجور رکھ دیتا، کوئی صحابی آتا ایک مٹھی جو رکھ دیتا، کوئی آتا جو نان کا ٹکڑا رکھ دیتا۔ جب تمام چیزیں جمع کی گئی تو تھوڑی سی چیزیں کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں برکت کی دعا کی، اس میں برکت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب اس میں سے جو ہے تم اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ صحابہ کرام نے اس کھانے سے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی کھانے کے لیے بھرا اور جو ہے خوب سیر ہو کر کھائے۔ یہ انتہائی سختی کا اور انتہائی تنگ دستی کا ماحول تھا جس میں جو ہے صحابہ کرام کے کچھ صحابہ کرام کے دل ڈگمگانے لگے تھے، تزلزل کے شکار تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے دین کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنی تمام آرائشوں کو چھوڑ دیا اور تکلیفوں کو قبول کر لیا تاکہ ان کا دین جو ہے صحیح سلامت رہے، اللہ رب العالمین کا دین جو ہے باقی رہے، اور دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے کئی قسم کی قربانیاں پیش کی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے بھی کسی قسم کی قربانی درکار ہو تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہم ان قربانیوں کو دینے سے بالکل بھی گریز نہ کرے۔ انسان کی جتنی طاقت ہو انسان اتنی قربانی اللہ رب العالمین کے لیے دے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے قل الحمد للہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ اب یہ کون سے بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے مراد جو ہے یہ صحابہ کرام ہے جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اور ان پر اپنی سلامتی کو نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر طبری میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے صحابہ کرام کو چن لیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی کافی فضیلتیں ہیں جن کو ایک خطبے میں بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ آج کے خطبے میں اتنا ہی، انشاءاللہ صحابہ کرام کے مزید فضائل کو آئندہ خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح سے صحابہ کرام کے دل میں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے میں افراط و تفریط کرنے سے بچا، ان کے مقام و مرتبے میں غلو کرنے سے بچا، ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف رحیم۔